حضرت حسین جب سالویہ کے مقام پہ پہنچے نا تو انہیں حضرت مسلم کے قتل کی اطلاع ملی کہ کوفیوں نے حضرت مسلم کو کیا کر دیا ہے، شہید کر۔ ان کا خط بھی پہنچا، حضرت مسلم نے خط لکھا تھا کہ واپس پلٹ جاؤ، یہ دھوکے باز ہیں۔ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، کرو مانا فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، حضرت حسین نے ارادہ کر لیا کس کا؟ سچی سچی بات کرو، جب حضرت مسلم کے قتل کی شہادت کی اطلاع حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی اور انہوں نے رجوع کا ارادہ کر لیا تھا، مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں ہم مسلم کے قتل کا بدلہ لیں گے، تو یہ اگلا سفر کس مقصد کے لیے تھا؟ جب القرعہ پہ پہنچے نا تو ابن سعد کا دستہ آیا، ابن زیاد نے بھیجا تھا حضرت حسین سیدنا حسین کو سمجھاؤ۔ ابن سعد کا دستہ وہاں پہنچا اور حضرت حسین سے ملاقات کی۔ اس کا نام عمر ہے، عمر ابن سعد۔ یہ کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا۔ سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ فاتح ایران۔ ہوں تے تو سمجھ آ رہی ہوئے گی وہ فاتح ایران دے پتر نال دشمنی کی ہے، نبی پاک کا ماموزاد بھائی ہے۔ حضرت حسین کا کیا لگا؟ نانے کا جو ماموزاد بھائی ہے تو وہ بھی کیا لگا؟ نانا۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کے سامنے 3 شرطیں پیش کی۔ زور سے بولو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی شرط رکھی، مجھے واپس جانے دو۔ کہ شریعت بدل رہی تھی، شریعت بدل رہی تھی، اور حضرت حسین کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ پیچھے کیوں جانا چاہتے؟ موقف کیوں بدلا؟ موقف اس لیے بدلا کہ صحابی رسول ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ ہم تو ضدی ہوتے ہیں، ہمیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے تو ہم نہیں مانتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، اور انہیں یہاں آ کے احساس ہو گیا کہ جو صحابہ مجھے کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے، اور یہ کوفی والے کون ہیں؟ غدار ہیں، یہ بے وفا ہیں، انہوں نے مجھ سے غداری کی ہے۔ تو پہلے جو ان کا موقف تھا اس موقف سے انہوں نے کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا۔ صحابی ہیں، نیک نیت ہے، پہلے موقف اور تھا، اب اپنے موقف سے رجوع کر رہے ہیں کہ نہیں میں اب آگے نہیں جانا چاہتا، اب میں کہاں جانا چاہتا ہوں؟ موقف کون بدلتا ہے؟ اگر حق کا موقف ہو، کفر کے خلاف ہو، موقف کون بدلے؟ مرزا صاحب سے بھی کہوں گا وہ میری بات کو غور سے سنیں، وہ اس میں بڑی تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس کا رزلٹ یہی نکلنا تھا کہ آپ یہ جہالت شو کرتے، اسی لیے تو ہم نے کہا ہے کہ بندہ پڑھو اصلی جنہیں کام پایا ہے۔ کربلا تو پروڈکٹ ہے اس غلط کام کی، کام تو اس دن خراب ہوا ہے نا جب حضرت علی کی خلافت ماننے سے انکار کیا گیا، یہ کام ادھر سے بگڑا ہے۔ یہ نہ لکھیں کہ حضرت حسین نہ جاتے، حضرت حسین تو اس وقت گئے کہ جب پورا انتشار پھیل چکا ہوا تھا۔ حضرت حسین کو تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اچھے وارث رسول ہیں، کہ دین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، آپ کا بھائی صلح کر کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا، آپ بھی خاموش ہیں۔ یہ جی ٹی وی کے اوپر میں نے 3 ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں سرکار، پہلی دفعہ کبھی کسی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، اتنے بڑے چینل کے اوپر یہ باتیں کہی گئی ہیں، آج تک کبھی کسی شیعہ کی جرت نہیں ہوئی ہے، اور میری ان سے کمٹمنٹ تھی کہ میں کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں کرنی۔ میں نے کہا مجھ سے پہلے طے کرو پیمرا کی پالیسی کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا جی امیر شام کا نام آپ نے نہیں لینا۔ میں نے کہا نہیں لوں گا، کیا بولوں؟ بولو۔ انہوں نے کہا جی حاکم وقت کہہ لیں، آپ حاکم شام کہہ لیں، امیر شام نہیں کہنا، امیر معاویہ نہیں کہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دیکھیں کربلا کے اسباب آپ دیکھیں، میں نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کی ہے۔ تو کربلا تو ایک اینڈ رزلٹ ہے، ٹھیک ہے، سٹارٹ وہاں سے ہوا ہے جس دن آپ نے سیدنا علی کو خلیفہ نہیں مانا، اور وہاں سے یعنی اس شخص کو جو تینوں خلفاء کے ساتھ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ چلتا رہا، جب اس کی باری آئی تو رون ڈال دی، یہ ادھر سے کام خراب ہوا ہے۔ اللہ کے بندو،
یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کو کل کو کوئی بتائے کہ جی علی بھائی چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ کو صحیح ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اگر جو ہے نا وہ فلانا مولوی اپنی مسجد علی بھائی کو جمعے کے خطبے کے لیے دے دے. ایڈی بڑی کہانی منو گے تسی؟ اللہ دے بندو، شام غریبہ ہماری لائیو چل رہی تھی، 30,000 سے زیادہ لوگ دیکھ رہے تھے. پاکستان کی کسی مسجد کی گیدرنگ 30,000 نہیں تھی شام غریبہ میں. ایک اکیلا بندہ اپنے گھر میں بیٹھک میں کیمرے کے آگے بیٹھ کے بات کر رہا ہے اور 30,000 بندہ اس کی کربلا سن رہا ہے. ابھی اب ہر سال ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ اب میلاد آئے گا تو میلاد کی راتوں میں بھی ہم بیٹھا کریں گے انشاءاللہ. اگر ہمارے نبی علیہ السلام مشرکین عرب کے خیموں میں ان کے حج کے دنوں میں جا کے توحید بیان کر سکتے ہیں تو ہم کیا شب عاشور اور شام غریبہ میں صحیح کربلا نہیں بیان کر سکتے؟ ہاں، یہ کون سی مشابہت والا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کا فضل ہے کہ اب یہ دعوت پھیل رہی ہے. تو یہ تو ساری جعلی باتیں یہ فٹ ان بیٹھتی ہیں. حضرت حسین کی طبیعت ہی نہیں تھی ایسی شرائط. یہ ساری باتیں انہوں نے گھڑی، کبھی کچھ گڑا کبھی کچھ گڑا. ان کا جب بڑا یہ ہو کہ قتل عمار کے بعد کہے کہ نہ علی لے کے آتا تو نہ یہ قتل ہوتا، تو چھوٹے تو پھر شاہی کوئی نہیں، اس تو بڑیاں کہانیاں بنا گے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہے کہ یزید کو آسمان سے نازل ہو کے تو کسی سٹیج پہ آ کے بیٹھ نہیں گیا. یہ اسلامی گراوٹ مسلسل 20 سے 25 سال تھی جس کا نمائندہ بن کے یزید سامنے آیا ہے. لہٰذا اس کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. خرابی پیچھے سے شروع ہوئی ہے اور جہاں سے خرابی شروع ہوئی ہے جب تک اسے آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کو بہانہ مل جائے گا کہ یزید کو لوگ گالیاں نکالتے رہیں اور اصل جو لوگ ہیں بیچ میں ان کو چھپا لیا جائے. کبھی عبداللہ ابن سبا کا نام لے کے ان کو چھپا لیا جائے جو کہ کریکٹر ہی مولا علی کے دور میں آیا، اس کا شہادت عثمان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور کبھی یزید کے پیچھے ایشو کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے. تو یہ ایک سازش ہے. انشاءاللہ ہم تو اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم تو حق چار یار والے ہیں اور پنجتن پاک والے ہیں الحمدللہ، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس سازش کا کبھی بھی شکار نہیں ہوں گے. میں اس پورے ایشو کو سمجھتا ہوں کہ اسلامک ہسٹری کا یہ جو سب سے ایک بھیانک جو حادثہ ہوا واقعہ کربلا، اس کی جو ابتدا ہے وہ سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت ہے. وہاں سے فتنوں کا آغاز ہوا اور اس کا اینڈ کربلا ہے، جس کے بعد امت کے دو ٹکڑے ہو گئے، سنی اسکول آف تھاٹ اور شیعہ اسکول آف تھاٹ، جو ہم آج تک بھوگت رہے ہیں. سٹارٹ اس کا جو ہے نا وہ سیدنا عمر کی شہادت سے ہوا. اور سیدنا عمر کو کن لوگوں نے شہید کروایا یہ بھی اگر ہم کھولیں گے تو پھر اس کو ڈیپ ڈگ کرنے سے بھی آلے امیہ ہی آتی ہے. سیدنا عمر کا قاتل کون تھا؟ نام لیتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی ایرانی تھا جی، ابو لولو فیروز تھا. سر ایرانی تو تھا، وہ غلام کس کا تھا؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بخاری میں یہ موجود ہے الفاظ. اور پھر اس سے اگلا تلخ پہلو یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے راس رہے ہیں. اب اگر میں فلنگ دی بلینکس کرنا شروع کروں تو میں عبداللہ ابن سبا والا جو ڈھونگ انہوں نے رچایا ناسبیوں نے، اس سے بہتر سٹوری احادیث کی بنیاد پہ بلڈ کر سکتا ہوں کہ حضرت عمر کے قاتلین کون ہیں، کہ جنہوں نے پورے اسلامک سسٹم کو نقصان پہنچا کے بعد میں اس کے اوپر قبضہ کیا ہے. اور اس کی سپورٹ میں بخاری کی وہ حضرت عمر کا آخری خطبہ بھی لا سکتا ہوں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6830 نمبر حدیث ہے. حضرت عمر جس سال شہید ہوئے ہیں بس اسی مہینے میں وہ شہید ہو گئے، ذوالحجہ 26 ذوالحجہ کو. تو یزید ابن معاویہ کی بیعت جو ہے تلوار کی دھونس پہ ہوئی ہے. کہتے ہیں جی وہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی. کس طریقے سے بیعت کی تھی تاریخ نہیں، بخاری مسلم بتاتی ہے. انشاءاللہ میں آج سب کچھ کور کروں گا. ریسرچ پیپر میں تو میں نے کور کیا ہے، اس کے علاوہ کہ ایک ویڈیوز کے اندر کور کیا ہوا ہے. تو جو دھونس اور بدماشی کے ساتھ بیعت لی جائے تو بیعت سیدنا عمر کے فتوے کے تحت اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی. جب بیعت اسٹیبلش نہیں ہوگی تو لہٰذا اس بیعت کے خلاف کھڑے ہونے والے کو خروج پر مبنی نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ قیام حسینی ہے. خروج وہ ہے جو مولا علی کے خلاف ہوا ہے جنگ جمل صفین اور نہروان کے اندر، کیونکہ ان کی بیعت اسٹیبلش تھی، وہ خلفائے راشدین میں سے. اس کو بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. ریسرچ پیپر کا ذکر میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں، میں جتنی باتیں آج کروں گا آپ کو ریٹن فارم میں بھی مل جائیں گی انشاءاللہ. فریلی آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، میں اس کا انشاءاللہ تعالی تعارف بھی کروا دیتا ہوں. یہ ہے میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ میں نے 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ہے، ادروائز اس میں احادیث 200 سے زیادہ ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں. سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا اسے، اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ترجمہ ہوا، پھر انگلش ترجمہ ہوا. 4 زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. بخاری اور مسلم تو صحیحین ہے،
بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث کی کتابوں سے احادیث لی گئی ہیں، سب احادیث کے اوپر دور حاضر کے بڑے بڑے جو محققین ہیں، محدثین، شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی، شیخ شعیب ارنوت رحمہم اللہ اجمعین، ان کی تحکیم لگی ہوئی ہے، اور کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو۔ اس کے علاوہ پرانے بزرگوں کی بھی تحکیم ہے، امام حاکم کی، امام ذہبی کی، امام ترمذی کی، اور ائمہ کی بھی۔ اور یہ جو ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیوں، یہ آلموسٹ یہ پوری سٹوری کو کور کرتا ہے، اور اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے؟ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ واقعہ کربلا کو ڈسکس کرنا اہم نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہاں پر آرا چلا تھا یا تیر چلے تھے، اصل چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صرف 50 سال گزرے اور آپ کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی۔ یہ تو کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ہم اس کو ہلکا نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ ہمارے پاس غدیر خم کی حدیث بھی موجود ہو۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک نبی علیہ السلام نے اپنے آخری حج میں مدینہ شریف آتے ہوئے مکے سے واپسی پہ خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا، اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پھر زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اور اس جملے کو آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا، لیکن امت نے بالکل الٹ کیا، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا۔ تو یہ ایک بہت تلخ چیز ہے، اور نبی علیہ السلام ہمیں غدیر قوم کے اوپر وصیت کر کے گئے ہیں، اور یہ پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے قرآن کی توحید پہ کھڑا ہے، اور اہل بیت کے دفاع پر یہ پلیٹ فارم غدیر قوم پہ ہے۔